کاش صاحب سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جو پہلے ریلا آیا تھا وہ تو اب تریمو کی طرف بڑھ رہا ہے، تریمو سے آگے نکل چکا ہے، جنوبی پنجاب میں ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ مرالہ کے مقام پر دیکھا جائے یا جسر کے مقام پر دریا راوی پور کو دیکھا جائے یا جو دریا ستلج ہے اس میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دیکھا جائے تو مزید ریلے جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر آج صبح اخنور سے جو ہے وہ بڑا ریلا جو ہے وہ داخل ہوا، 5.5 لاکھ کیوسک کا یہ ریلا تھا۔ وہی صورتحال بن گئی جو پہلے صورتحال پہلے دن بنی تھی، اس وقت بھی 5 لاکھ سے شروع ہوا تھا کام اور پھر وہ 10,85,000 کیوسک تک گیا۔ آج بھی وہاں سے 5,55,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ داخل ہوا ہے، اور اس میں اگر راوی کا ٹرینڈ دیکھا جائے تو وہاں پر کل جو ہے وہ جسر کے مقام پر 60,000 کیوسک تھا، اب جو ہے وہ 80,000 کیوسک تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اس کا بہاؤ، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رائزنگ ٹرینڈ ہے اور بھی پانی جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے، اور اس میں 3 ڈیم ہے بھارت کا، اگر وہ گیٹ کھولے جاتے ہیں تو پھر مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ستلج کا بات کی جائے تو گنڈا سنگھ والا پر جو ہے وہ گیج جو ہے وہ پانی ماپنے والی وہ غائب ہو چکی ہے، یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے پانی ماپا نہیں جا پا رہا، تو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید 3 لاکھ کیوسک کا ریلا وہاں سے داخل ہو رہا ہے، اور اگر یہ پانی کا ریلے اسی طرح بڑھتے رہے قاضی صاحب تو اس سے جو ہے صورتحال مزید سنگین ہو جائے گی۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ جو 3200 دیہات ہیں ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور وہاں پر پانی ہی پانی ہے، جہاں سے دریا پاکستان سے انٹر ہوتے ہیں اور آخر تک جہاں تک جاتے ہیں وہاں تک پانی ہی پانی ہے۔ مزید جو ریلے ہیں یہ ابھی جو پل ہیں ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پہلے دباؤ میں بڑا انہوں نے سہا ہے اس کو، لیکن ابھی اگر دباؤ اور بڑھے گا تو پھر یہ خطرے میں ہے، جو سڑکوں کے پل ہیں وہ خطرے میں ہیں اور موٹر وے کے جو پل ہیں وہ خطروں میں ہیں۔ اگر مزید ریلے آتے ہیں تو اس میں لاہور کا، گجرات کا، گجرانوالا کا، حافظ آباد کا اور دیگر شہروں کا آپس میں رابطہ جو ہے زمینی رابطہ وہ ختم ہو سکتا ہے۔ جو لاہور شہر ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس حوالے سے خطرے میں آ سکتا ہے کہ اگر وہاں پر دوبارہ پانی آ گیا تو جو پہلے ہاؤسنگ سوسائٹیاں ڈوبی ہیں اس سے آگے جو ہے پانی جا سکتا ہے۔ اس میں حوالے سے جو دریا چناب ہے اس میں جو ہے وہ مزید شہر جو ہیں جس میں گجرانوالا ہے اور وزیر آباد ہے، اور اس کے علاوہ آگے جو حافظ آباد ہے، چنیوٹ ہے اور ملتان تک کے جو علاقے ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ ابھی مظفر گڑھ جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مظفر گڑھ میں پانی نہ گھسے۔ آپ کا ٹیک چاہوں گا کہ یہ ایک تو گندم کی کل ہم نے کہا کہ انتہائی اسٹرانومیکل لیول پہ اس کی قیمت چلی گئی ہے، اور اللہ کرے یہ غلط ہو اور اس کو گورنمنٹ کنٹرول کرے اور کچھ میجرز کر کے سبسیڈائز کرے، کچھ کرے، یہ روٹی کی قیمت مزید اونچی نہ جانے دے۔ جو کل فگر تھا میں تو اسے دہرانے سے بھی ڈرتا ہوں، اللہ کرے یہ نہ ہو۔ سبزیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کی ڈرت ہو سکتی ہے، وہ کامیابی ہو سکتی ہے اور ان کی قیمتوں میں بھی اضافے کا خطرہ ہے۔ کوئی اس طرح کی اطلاعات ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں بالکل قاضی صاحب یہ اس طرح کی اطلاعات ہیں، اور جو اطلاعات ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں، کیونکہ اس وقت تک جو اندازہ لگایا گیا ہے چاول کی فصل جو ہے وہ 1,03,051 ایکڑ جو ہے وہ اراضی اس پر چاول کی فصل تباہ ہوئی ہے، 47,464 ایکڑ کپاس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، 2,000 ایکڑ پر مکئی کی فصل ختم ہو گئی ہے، 21,000 ایکڑ پر تیل کی فصل ختم ہو گئی ہے، اور 17,000 ایکڑ پر سبزیاں اور چارے کی فصل جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، 8,000 ایکڑ پر دالوں کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، سبزیوں کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اور آگے جو سبزیاں لگائی گئی تھی وہ مکمل طور پر ناپید ہو چکی ہیں۔ آٹا جو ہے 90 روپے تھا وہ اب جو ہے 130 روپے فی کلو گرام میں بک رہا ہے۔ چاول کا بحران آنے کو ہے، وہ کیونکہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نیا چاول جو ہے وہ اس میں بہت کم پیدا ہوگا، دالیں جو ہیں وہ بہت کم پیدا ہوگی، آگے گندم کی پیداوار بہت کم ہوگی اور گنے کی پیداوار جو ہے وہ بہت کم ہوگی، اور اس سارے کا سارے جو بحران ہے۔ میاں صاحب میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں، اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کیا اختیار کرتی ہے یہ دیکھنے میں چلیں وہ تو ہم دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، بہت سی سبزیاں اکٹھی کر کے کچھ تصویریں وغیرہ لگا کے خدا را بھیج دیں کسی طریقے سے۔ میاں صاحب آپ نے آج یہ بھی خبر میں اپنے وہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں انلیگل تھی، کیا لاہور کی بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جس کے پاس NOC نہیں تھا، جو ڈوبی ہو یا نہ ڈوبی ہو؟ یہ کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں آپ کے پاس جو آپ نے ویریفائی کیے ہیں؟ قاضی صاحب اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو پاکستان کے اندر، میں اب لاہور پہ بھی آتا ہوں، 61,000 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جن میں سے 9,876 ہاؤسنگ سوسائٹیاں صرف لیگل ہیں، باقی انلیگل ہیں، اور سالانہ 56 خرب روپے کا جو ہے وہ
کالا دھن جو ہے وہ کمایا جاتا ہے، اور 74% ٹرانزیکشن جو ہیں وہ کیش میں کی جاتی ہیں اور اس میں بینکنگ چینل شامل نہیں ہوتا۔ پنڈی اسلام آباد کی بات کی جائے تو 457 جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، 5345 ارب روپے کے کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، مالکان پر 7000 کے قریب جو ہے منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ کیس رجسٹرڈ ہیں اور اس میں حوالے میں تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن جو لاہور کی بات کی جائے تو راوی کے کنارے قائد صاحب 44 ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں ان کی فہرست آئی ہے کہ وہ غیر قانونی ہے۔ میرے پاس یہ روڈا کی جو ہے وہ لسٹیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے مطابق دیکھا جائے تو 44 ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں، 8 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ٹیکنیکل اپروول ملی ہے اور 14 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو جو ہے ابتدائی اپروول ملی ہے، اور 8 ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ حتمی طور پر جو ہے وہ اپرووڈ ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ اپرووڈ نہیں ہے۔ اچھا میاں صاحب میں تھوڑی اس میں وضاحت کر دوں کہ جب تک مکمل اپروول نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے وہ کوئی سوسائٹی اپنی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتی، کوئی وہاں پر کنسٹرکشن نہیں کر سکتی۔ لیکن سر قائد صاحب آپ نے دیکھا کہ بہت سی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جس پر کنسٹرکشن ہو چکی ہے اور گھر ڈوبے ہوئے ہیں۔ جہاں تک پارک ویو کا تعلق ہے تو ان کو ٹیکنیکل اپروول ملی ہے، اور انہوں نے روڈا نے ان کو یہ بھی ایک نوٹس دیا تھا کہ ان کی جو زمین ہے جو ریور بیڈ پہ ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، ان کو واپس کیا جائے، لیکن انہوں نے واپس نہیں کی۔ میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا، بھی جو ہے وہ میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا کہ جیو کے اعزاز سید صاحب کا میں دیکھ رہا تھا ایک، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ٹیکنیکل یعنی تین درجے ہوتے ہیں اپروول کے۔ ایک انیشیل پلان ہوتا ہے، سیکنڈلی آپ جب وہ ٹیکنیکل جو ہے وہ اپروول ہوتی ہے، اور پھر فائنل اپروول بھی لینی پڑتی ہے۔ تو یہ جس ہاؤسنگ سوسائٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بقول اعزاز سید صاحب یہ یا ان کا جو شو میں نے دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کو ٹیکنیکلی اپروول نہیں ملی تھی، اور I may be wrong, I don't know, please do correct me، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں جو بات کریں فیکچول کریں اور وہ یعنی کریکٹ کریں۔ تو لیکن یہ کہ وہ تھرڈ اپروول جب تک نہ ہو، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سیکنڈ اپروول ہو گئی تھی، ٹیکنیکل اپروول ہو گئی تھی، مگر اس ٹیکنیکل اپروول میں کچھ آبجیکشنز لگائے گئے تھے۔ ایک بند بنانے کا کہ جس وقت تک روڈا بند نہیں بناتی آپ بند بنائیں اور وہ زمین واپس کریں۔ گویا ٹیکنیکلی کین وی سے کہ ان کو ٹیکنیکل اپروول نہیں ملی تھی، یا وہ ہیلڈ ان ابیئنس تھی یا رکی ہوئی تھی؟ قائد صاحب دیکھیں ٹیکنیکل اپروول کیا ہوتی ہے۔ ٹیکنیکل اپروول یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں وہ کنسیڈر کر لیے گئے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے آپ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ جو روڈا کا ایکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک اتھارٹی سے فائنل اپروول نہیں ہوگی کوئی سپانسر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی سرگرمیاں نہیں کر سکتا۔ آپ اس سوسائٹی میں دیکھیں گے وہاں پر باقاعدہ گھر بنے ہوئے لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر، اس لیے اس کو جو فائنل اپروول جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی سوسائٹی اپنا گھر وہاں پر کنسٹرکشن نہیں کر سکتی۔ جو کنسٹرکشن کیسے ہو گئی؟ پھر ٹیکنیکل اپروول جو ہوتی ہے وہ تو ڈاکومنٹیشن کے سطح پر ہوتی ہے، جو بات سمجھا ہوں ہوتی ہے وہ تو صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم نے درخواست دی ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک اپروول اسی کو کہتے ہیں، چلیں آگے بڑھتے ہیں، مطلب حتمی اپروول ہو، اور وہ 8 سوسائٹیوں کے پاس ہے۔ میں ان سوسائٹیوں کے نام لے دیتا ہوں قائد صاحب جن کے پاس مکمل اپروول ہے، اور وہ سوسائٹیاں ہیں الکرم گارڈن ہے، اقبال گارڈن ہے، نیو میٹرو سٹی ہے، اس کے الرحمان گارڈن کا فیز 1 ہے، فیز 5 سوری، اور رحمان گارڈن کا فیز 2 ہے، گرین جو ریزیڈینشیا ہے وہ اپرووڈ ہے، اور نیو سٹی پیراڈائز اپرووڈ ہے، کنگڈم ویلی فیز 1 اپرووڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے نا، اگر ہم یہ کہیں، اگر ہم ان کے نام نہیں بھی لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک میجر جو آپ نے فگر تھوڑی دیر پہلے دی تھی 61,000 آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں، اگر میں نے صحیح سنا تو وہ باقی تھوڑی بہت ہیں، اور یہ جو ہے یہ جہاں پہ ڈیم بننے تھے، بند بننے تھے، وہاں ہم نے لوگوں کے گھر بنا کے ان کی جمع پونیاں اجاڑ کے رکھ دیں، اور اب ہم دندناگے۔ اچھا، اور اس میں اچھا غریب امیر کی دیکھیں، غریب امیر کا کوئی بھی امتیاز نہیں کرتا فلڈ جب آتا ہے۔ یہ کوئی غریب آدمی ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں گھر نہیں خرید سکتا تھا، تو یہ اس لیے یہ سارے ہم ایک بوٹ میں ہیں، ایک کشتی میں ہیں۔ تو یہ کبھی یہ ہم ریئلائز کر لیں، اور یہ ہیرس اور یہ دنیا چند روزہ دنیا صاحب اس وقت جو دریا ہے، دریا راوی جو ہے وہ ستلج ہو یا جو چناب ہے، یہ بہت سیریس ہیں۔ پہلے ہوتا کیا تھا؟ پہلے ہوتا تھا دیہات ڈوبتے تھے، جھونپڑے ڈوبتے تھے، اب آپ نے دیکھا کہ 2 کنال کے 4 کنال کے گھر ڈوب رہے ہیں۔ اب وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ڈوب رہی ہیں جو انلیگل ہیں،